جو ہے وہ جزا ملے گی اس دن۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جب پورا بدلہ ملے گا جو دنیا میں اندھا تھا وہ اس دن آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو دنیا میں نابینا تھا اس کو کچھ نہیں نظر آیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستے سے بہت زیادہ دور ہٹا ہوا ہے، سب سے زیادہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ تو یہ اندھا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھیں دنیا میں نہیں ہیں اس کی آنکھیں جنت میں بھی نہیں ہوں گی یا قیامت والے دن بھی نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اندھا ہونا آنکھوں کا نہیں ہے، یہ اندھا دل کا اندھا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے آج کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہم کہیں سڑک پہ بیٹھے ہیں، یہ آمد و رفت کس وجہ سے جاری ہے؟ یہ دروازہ بند کر دیں، اشرف صاحب دروازہ بند کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کا اندھا، جس کو کچھ بھی نظر نہ آیا، جو قیامت والے دن کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم سن لیتے اور بات مان لیتے اور سمجھ لیتے، عقل کر لیتے، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ اس سے مراد وہ اندھے ہیں، دل کے اندھے، جنہوں نے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، نہ آخرت کو مانا، نہ توحید کو مانا، اور نہ ہی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو مانا، ان کے انذار اور تبشیر کو نہ سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ بنائی، تو یہ وہ اندھے ہیں۔ لہذا فرمایا جو دنیا میں اندھا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ نہیں آئیں، وہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اندھا ہی رکھتا ہے، بند رکھتا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت زیادہ وہ راستے سے گمراہ ہٹا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ لوگ قریب ہیں کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، یعنی پھسلا دیں، وَإِن كَادُوا، اگر یہ اس بات کے قریب ہوتے، لَيَفْتِنُونَ، یعنی اگر وہ ایسا کر سکتے نا، کیا مطلب کہ یہ جو دنیا کے جتنے بھی کفار ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے مخالفین اور جو بہت زیادہ مزاحمتی تحریک شروع کیے ہوئے تھے، اب وہ صرف جب بوچھاڑ کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، تو وہ صرف مادی حملے نہیں کرتے، صرف جنگ میں ٹکراؤ اور تصادم پیدا نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے فکری حملے کرتے ہیں، ہر طرح سے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ نفسیاتی طور پر ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داریوں کے واسطے دیتے ہیں، مختلف طرح سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ جو مزاحمتی تحریک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، وہ کوئی یکجہتی نہیں تھی، یعنی ایک طرف کی نہیں تھی کہ بس تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، اور وہ مسلمانوں کو، مومنوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، آپ کو وہ وہاں سے نکال دینا چاہتے تھے، یہ جو کچھ بھی کر دینا چاہتے تھے، وہ صرف ایک رخی یا ایک طرف کی وہ مزاحمتی تحریک نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ہمہ جہت تحریک تھی، اور یہ اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے مقابلے میں اسی طرح کی تحریکیں جاری رہیں گی۔ لہذا فرمایا کہ ان کی وہ اگر چاہیں اور یہ کر سکیں، لَيَفْتِنُونَكَ، تو وہ تو تمہیں پھسلا دیتے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس مشن سے تمہیں پھسلا دیتے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، یعنی ہماری وحی سے
ہمارے اس مشن سے تمہیں پھسلا دیتے، اگر وہ کچھ کر سکتے تو یہ کر چکے ہوتے، لتفتری علینا غیرہ، یعنی آپ کو وہ اس بات پر مائل قائل کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ تاکہ آپ ہمارے بارے میں لتفتری علینا، تاکہ آپ کوئی اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دیں ہمارے اوپر، غیرہ، اس وحی کے علاوہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایک الزام لگایا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے کوئی ایک حربہ استعمال کیا، لہٰذا کسی بھی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے بھر کی لغزش نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ آپ کو پھسلا دیتے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جب وہ پھسلا دیتے، وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ اس سے ہٹ جائیں، وہی کے مشن سے ہٹ جائیں، کوئی بات اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیں، کوئی من گھڑت باتیں اس میں شامل کرنا شروع کر دیں، اگر ایسا آپ کر دیں تو پھر وہ آپ کو دوست بنا لیں گے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ یہ کفار کی پالیسی واضح کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کوئی بات اپنی طرف سے بنا کے بھی اس میں شامل کر دیں۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے تجھے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ہم نے اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ ان کی وجہ سے مائل قائل ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ نے عصمت انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، سارے پھسلنے کے امکانات کے باوجود اور فطری احتیاجات کے باوجود اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کو سارے امکانات میں سے بچا کے لے جاتا ہے اور وہ کبھی نہیں پھسلتے۔ یہ عصمت انبیاء کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ایک طرف اتنی گمبھیرتا ہے اور اتنی شدید قسم کے حملے ہیں، اور ان سارے حملوں کے مقابلے میں اللہ اپنے نبیوں کو، ان کی تعلیمات کو اور ان کے کردار کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ، تو ایسا قریب تھا کہ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، کہ آپ جھک جاتے اور مائل ہو جاتے ان کی طرف، شَيْئًا قَلِيلًا، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو آپ مائل ہو جاتے، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ گویا اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے ہی حفاظت فرمائی۔ یہ معصوم عن الخطا جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی کاوش سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حفاظت نبیوں کی صرف اللہ تعالیٰ بعد از نبوت کی زندگی میں نہیں کرتا بلکہ قبل از نبوت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو 2 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی بکریاں اپنے ساتھی چرواہے کو دے کر شہر میں آیا تاکہ کوئی گانا بجانا وغیرہ سنا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو و لعب سے محفوظ رکھا۔ اور فرمایا کہ میں آیا تھا، مثلا ایک دفعہ تو میں گانا ابھی شروع ہونے میں دیر تھی اور میں ایک درخت کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا انتظار کرنے کے لیے، اللہ نے میرے اوپر نیند مسلط کر دی اور میری آنکھ کی صبح کھلی اور ہر چیز نکل گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ان کو آپ بشر دیکھتے ہیں تو بطور بشر کے ان کے اندر ساری احتیاجات ہوتی ہیں، ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، ساری خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ایسے کامل بشر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، باوجود خواہشات احتیاجات کے اللہ تعالیٰ ان کو معصوم عن الخطا بنا دیتا ہے۔ یہی فرق ہے عام انسانوں کا اور نبیوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر طرح کے لہو و لعب سے بچایا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، یہاں عصمت انبیاء کا ذکر ہے کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، کہ کیسے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ ہم اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو کچھ نہ کچھ تو آپ مائل ہو ہی جاتے ہیں ان کی طرف۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اب یہاں پہ وعید سنائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب اور ثواب ہوتا ہے نا، وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ مائل قائل ہو جاتے،
اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر کوئی چیز آپ اپنی طرف سے بناتے، اذا لأذقناک، تو پھر ہم تجھے چکھاتے ضعف الحیات، دگنا عذاب زندگی میں بھی، وضعف الممات، اور دگنا عذاب موت پر بھی، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر کوئی مددگار ہمارے مقابلے میں تیرے پاس نہ ہوتا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے میلان، رجحان اور ہر طرح کے کسی بھی طرح کے خطا کے امکان سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معصوم عن الخطا حیثیت، امیونٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ اللہ اکبر، اگر یہ کر سکتے نا تو یہ کافر اس طرح لگے ہوئے ہیں، یہ اگر کر سکتے تو قریب تھا کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ آپ کو نکال دیتے من الارض، زمین سے۔ اللہ اکبر، یعنی زمین، یہ استفزاز کا معنی پہلے بھی استفزاز پس وَاسْتَفْزِزْ بِصَوْتِكَ ہم پڑھ آئے ہیں، شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ تو اپنا پورا زور لگا لے، لیکن یہاں یہ اس کا مطلب ہے زور لگا کے زمین سے اکھاڑ دینا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ وَإِن كَادُوا، اگر یہ قریب ہوتے یہ کر چکنے کے، یعنی یہ کر سکتے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، تو یہ تمہیں زمین سے اکھاڑ دیتے، یہ تو چاہتے تھے کہ آپ کو اکھاڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ اس زمین سے آپ کو نکال دیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین سے نکالنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے کہ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ، اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اس وقت لا يَلْبَثُونَ، خود بھی یہ اس میں نہ رہتے، خلافَكَ تیرے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے تھوڑی مدت کے۔ گویا جب نبی کو کوئی امت مزاحمت کر کے اور مخالفت کر کے بستی سے نکال دیتی ہے تو پھر وہ بستی باقی نہیں رہتی، تھوڑی ہی دیر بعد ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ قانون ہے اللہ کا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہی طریقہ، یہی سنت، یہی قانون، من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، جتنے بھی رسول ہم سے تم سے پہلے آئے، قبلک آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، وہاں بھی ہمارا یہی قانون چلا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور ہماری سنت کے اندر، ہمارے قانون کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اب بھی وہی قانون چلے گا کہ اگر آپ کی یہ نکالیں گے تو یہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قانون اس اعتبار سے بھی وہ تو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وگرنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں، اگرچہ بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے گئے، لیکن اس میں بھی ایک بات شامل تھی کہ اس میں جنگ جو مسلط کی تھی، غیر اعلانیہ قسم کی جنگ، وہ تو سرداران قریش نے مسلط کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ کے جو ساتھی اہل ایمان تھے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ تو انہوں نے کیا تھا۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کے گئے ہیں تو عملاً بھی تو اللہ کا یہ قانون وارد ہوا نا کہ محض 1.5 سال کے اندر 2 ہجری میں پھر وہ سارے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ان کے سر قلم کر دیے گئے، اور یعنی ایک ان کی پوری قیادت جو تھی اس کا قلع قمع ہو گیا صرف 1.5 سال کے عرصے میں غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو گویا یہ قانون اللہ کا یہاں بھی چلا، اور اگر وہ واقعتاً نکال دیتے، خود جیسے نکالنا چاہتے تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی سازش کرتے کہ آپ کو وہ جیسے قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی ایسا کر دیتے تو پھر تو اسی وقت ان کے اوپر عذاب آ جاتا۔ یہ قانون اللہ بتا رہا ہے کہ رسولوں کی مخالفت کرنے والے کبھی وہ قائم نہیں رہتے، پھر تھوڑے ہی عرصہ قائم رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یہاں سے آیت نمبر 78 سے ایک تھوڑا سا ٹلٹ ہے، تھوڑا سا موڑ ہے مضمون میں، کہ یوں کہہ لیجئے کہ یہاں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ساری جو ہدایات دی جا رہی ہیں آیت نمبر 78 سے 100 تک کا یہ جو حصہ ہے، اس میں 2 بڑی ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک آپ نماز پڑھتے رہیں، اور ایک قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔
قرآن اور نماز کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے، اور ساتھ یہ اس طرح کا مضمون ہے کہ جس میں غلبہ کی بشارت ہے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور پھر جاء الحق وزہق الباطل، آگے آیات آ رہی ہیں، گویا ان آیات میں غلبہ کی بشارت ہے۔ اور یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں جس میں دو بڑی ہدایات، ایک نماز اور ایک قرآن، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمانا ہے، اور غلبہ اللہ عطا فرمائے گا اور اس کا ذریعہ قرآن اور نماز بنے گی۔ قرآن اور نماز دو چیزیں ایسی ہیں جو غلبہ کا باعث بنتی ہیں۔ اور اب اس کو یہ گویا مضمون یہاں پہ انتہائی اجمال کے ساتھ اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فرمایا اقم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ اب بات مزاحمت کی ہو رہی تھی، بات کفار کی مزاحمت کی ہے، معاملہ ان کی سازشوں کا ہے، معاملہ ان کی طرف سے فکری اور عملی تحریک کا ہے، اور معاملہ ان کی طرف سے مسلمانوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دینے کا ہے، اور باہمی طور پر حق اور باطل کی جو آویزش ہے اس کا معاملہ ہے۔ فرمایا تم یہ کرو، اقم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھل جانے سے رات کے چھا جانے تک۔ غسق رات کے اندھیرے کو کہتے ہیں، اور دلوک، بعض لوگوں کا خیال ہے دلوک سے مراد سورج کا غروب ہونا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد سورج کا ڈھل جانا ہے، یہ جو ہم اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں، جو عین دوپہر کا وقت، جو ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک حدیث میں کہ نبی کریم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی صحابی نے دعوت کی تھی، غالباً حضرت جابر نے ہی کی تھی یا کس نے کی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر دعوت کھا کے، یعنی دوپہر کو آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے آپ جب باہر نکلے، دن کو آپ باہر نکلے تو اس وقت سورج ڈھل چکا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ دلوک کا وقت ہے۔ لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ دلوک کے معنی کو مخصوص کر دیتی ہے کہ اس سے مراد زوال آفتاب، یعنی اس سے مراد غروب آفتاب۔ بعض لوگوں نے غروب آفتاب بھی لیا ہے، دراصل اس میں نماز کے اوقات کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، ایک تو جب سورج ڈھل جائے، سورج ڈھل جانے کے بعد دو نمازیں آتی ہیں، کون کون سی؟ ظہر اور عصر۔ الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ دو نمازیں، رات جب چھاتی ہے، جب رات آتی ہے، غروب ہوتا ہے سورج، تو پھر مغرب اور عشاء دو نمازیں یہ آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور تیسری نماز، ایک پانچویں نماز فجر کی نماز۔ فجر کا قرآن کا ذکر کیا ہے خاص طور پر کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، چونکہ فجر میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالعموم لمبی قرات کیا کرتے تھے فجر میں۔ فرمایا جو قرآن ہے نا فجر میں پڑھا جانا بن جانے والا، وہ تو سنا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، یعنی اس پر فرشتے آ کے سنتے ہیں، یا یہ قرآن اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو سارے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، مشہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر کیا گیا، اور اس کا مطلب مشاہدے سے بھی ہے کہ آ کے جو بہت سارے فرشتے آ کے اس کو سنتے ہیں یا لے جاتے ہیں۔ اور اس کا تعلق بھی آپ اس حدیث سے سمجھ لیجئے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت، تو عصر کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو ویسے سری نماز ہے، لیکن یہ جو فجر کی نماز ہے اس پر رات والے فرشتے بھی اور دن والے فرشتے بھی، یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اکٹھے ہو کے اس کو سنتے ہیں، قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور یہ اس وقت سنا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر میں لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے حوالے سے جو حدیث کے اندر آیا ہے اس کو اگر آپ کے عام معمول کو اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طوال ہیں، 7 طوال، 7 لمبی صورتیں ہیں، اور پھر صورتوں میں سے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کے اندر بالعموم پڑھا کرتے تھے، وہ اس کے بارے میں ایک طوال، ایک اوساط اور ایک قصار، یعنی 3 قسم کی صورتیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم نماز میں تلاوت کرتے تھے۔
فجر میں آپ کرتے تھے طوال، اور طوال کہتے ہیں کہ سورہ قاف سے لے کر یعنی 26ویں پارے سے لے کر سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے سورہ بروج سے پہلے تک کی، بعض نے سورہ بروج کو شامل کیا اور بعض نے نہیں شامل کیا. یہ وہ صورتیں ہیں جن کو طوال کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بالعموم فجر میں پڑھا کرتے تھے. اور عشاء میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ عام طور پہ اوسات پڑھا کرتے تھے. اوسات جو ہیں یہ سورہ بروج سے لے کر یہ جاتے ہیں سورۃ القدر تک، یعنی جب آخری پاؤ رہ جاتا ہے، ایک ربع رہ جاتا ہے 30ویں پارے کا، اس سے پہلے تک سورۃ القدر تک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں تک جو ہے ان کو اوسات کہتے ہیں. اور پھر آخری جو پاؤ ہے یہ بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصار یہ جو پڑھا کرتے تھے مغرب کی نماز میں. لیکن یہ کوئی یعنی حتمی اور فرض اور واجب بات نہیں ہے کہ ایسے ہی پڑھا جائے. بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن بعض روایتیں ایسی آتی ہیں اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے اندر مثلا آپ نے سورہ عما یتساءلون پڑھی یا کوئی اور صورت پڑھی، یہ مغرب کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو اوسات میں آتی ہے، وہ قصار میں تو نہیں آتی. تو گویا مختلف بھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، آپ سے پڑھنا ثابت ہے. لیکن بالعموم آپ کا یہ معمول تھا، اور اس بالعموم آپ کے معمول کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اسی معمول کو سامنے رکھنا چاہیے، اور فجر میں سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک کی آیات پڑھنی چاہیے، اور وہ پھر وہ لمبی بھی ہیں. اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو عام طور پہ لوگوں کے بعض جگہ جو فجر میں بالکل چھوٹی چھوٹی صورتوں سے نماز پڑھا دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ فجر میں قرآن ذرا لمبا پڑھا جائے، تو کہیں سے بھی پڑھیں لیکن تھوڑا لمبا پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کی خصوصی اہمیت ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو. فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. عسا، ہو سکتا ہے، ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ آپ کا رب جو ہے آپ کو مقام محمود پر مبعوث کر دے، آپ کو فائز کر دے مقام محمود پر. اب یہ اس میں 3-4 باتیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو تہجد سے کیا مراد ہے، فتہجد بھی، تہجد اصل میں ایک ایسا لفظ ہے، یہ حجود سے ہے، اور حجود کا معنی سونا بھی ہوتا ہے اور سو کر اٹھنا بھی ہوتا ہے. اور اہل علم نے لکھا ہے، اہل لغت نے، کہ یہ ازداد میں سے ہے، کہ یعنی سونا بھی اس کا معنی ہے اور سو کر اٹھنا بھی اس کا معنی ہے، بیداری بھی. تو اس لیے تہجد اس نماز کو کہا جاتا ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے، اس کو تہجد کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ بالعموم سو کر اٹھتے تھے، پہلی رات سوتے تھے اور پچھلی رات اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز ادا کرتے تھے، اور اسی کا نام تہجد ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تہجد ہوتی وہ نماز ہے جو سو کر اٹھ کر پڑھی جائے، اور اگر کوئی شخص سو کر نہیں اٹھتا تو وہ تہجد شامل ہی نہیں ہوتی. لیکن تعریف کے اعتبار سے اور ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھی جائے گی وہی تہجد کہلائے گی. لیکن رات کی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور قیام اللیل جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت رات میں، عشاء اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت رات میں کریں تو انشاءاللہ وہ تہجد ہی قرار پائے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ہیں. مثلا یہ جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی آخری نماز ہے. آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ جو چند نصیحتیں فرمائیں اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھ لینا. اسی طرح 4 رکعتیں جو ہیں عشاء کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی اہمیت بتائی. آپ نے فرمایا کوئی شخص 4 نوافل پڑھے، یہ 4 رکعتیں پڑھے، درمیان میں اس کے یعنی سلام کا فاصلہ نہ کرے، یعنی 4 اکٹھی پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز، فجر طلوع ہونے تک کوئی بھی نماز پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا. اور اس کا بہترین وقت اور مسنون وقت البتہ اور مسنون طریقہ یہ ہے
کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور پچھلی رات اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص ساری رات نوافل پڑھے تو یہ خلاف سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں تھی، اور آپ پڑھتے تھے، اور قرآن بھی کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نفل پڑھنا یہ تو نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ یہ مسنون ہے۔ البتہ رات کو قیام کریں، تھوڑا سو کے اور تھوڑا یعنی آرام کرنے کے بعد آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کو رات کو بیدار ہونے کا اور نیند کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی امکان نہ لگتا ہو تو وہ سونے سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ لے گا انشاءاللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر لکھ دے گا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ نافلۃ لک، نافلہ یہ زائد نماز ہے، لک آپ کے لیے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز فرض تھی، تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ لفظی معنی تو یہ ہے یہ زائد نماز ہے، خاص آپ کے لیے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نماز ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نماز سابقہ امتوں میں نہ ہو، اور نافلۃ لک یہ زائد نماز آپ کو دی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے یہ فرض نہیں ہے، آپ کو یہ آپ کو اوپر فرض کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زائد نماز یہ نفل ہی ہے، نفل کا مطلب زائد نماز ہوتا ہے، تو یہ نفل ہی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل ہیں، اور کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو یہ نفل ہی ہوں گے، یہ فرض نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں علماء کی تینوں آراء موجود ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھے، بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نہیں تھے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف پہلی امتوں سے فرق کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ امت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فرق کرنے کے لیے ہیں، امت کے لیے یہ لازم نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھے۔ بہرحال اس کا کوئی بھی مطلب ہو، اس میں اس سارے اختلاف نقطہ نظر کے باوجود جو حتمی بات یہ ہے کہ یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی۔ اگر فرض ہوتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہ چھوڑتے، جبکہ بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر مزدلفہ کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی، تو اگر یہ فرض ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی ضرور فرماتے۔ تو اس کا مطلب ہے تھے تو نفل ہی، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ اس نماز کی اہمیت ہے، اور آپ نے اس کے اوپر بہت تواتر کے ساتھ عمل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو گویا یہ سنت متواترہ ہے، اور اس کے اوپر آپ اگر نماز امتی بھی پڑھیں تو یہ بہت ہی اہمیت والی نماز ہے، لیکن یہ فرض بہرحال نہیں تھی۔ واللہ اعلم۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسیٰ کا معنی امید ہے، ہو سکتا ہے، ان یبعثک کہ مقرر کر دے، فائز کر دے آپ کا رب کا آپ کا رب مقام محمودہ، آپ کو مقام محمود پر۔ اب مقام محمود لفظی معنی ہے تعریف کیا گیا مقام، وہ مقام جس پر تعریف کی جائے۔ اب یہ کون سا، اس سے مراد کون سا مقام ہے؟ ایک تو عصا کا معنی سمجھ لیجئے کہ عصا کا معنی امید ہے، ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں جہاں کہیں عصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ شک اور امید کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ یقین کا فائدہ دیتا۔ عمومی معنوں میں یہ ہے امید اور شک کی بات، لیکن قرآن میں اس کا مطلب یعنی یقیناً اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اس کا عمومی معنی ہوگا تو جو شخص بھی تہجد پڑھا کرے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مقام عطا کرے گا عمومی طور پر کہ وہ دنیا میں تعریف کیا جانے والا ایک اس کو قابل تعریف مقام حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے تو آپ کو مقام محمود ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، گویا یہ وہ مقام ہے کہ قیامت والے دن سارے انبیاء جو رب نفسی پکار رہے ہوں گے کہ اللہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، ایک اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو رب امتی فرما رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت بچ جائے، میری امت بچ جائے۔ وہ جو مقام اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا امت کی شفاعت کرنے کا، اور یہ مقام محمود ہوگا۔ بہت ساری احادیث میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار میں گر جاؤں گا، میں تحمید و تقدیس کروں گا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ مجھے اذن عطا فرمائیں گے شفاعت کا۔ وہ جو اذن عطا فرمائیں گے، وہ جو مقام ہوگا میدان حشر میں، وہ مقام محمود ہوگا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مقام وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اوپر اور اللہ کے عرش کے نیچے، یعنی سب سے اوپر جنت ہے، جنت الفردوس، اور اس کے اوپر ایک مقام ہے وہ وسیلہ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف ایک بندے کو ملنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے گا۔ اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اذان سن کے پڑھنے والی، کہ اذان سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان سن کے جو شخص میرے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے وہ وسیلہ عطا فرمائے، آت محمد الوسیلہ، جو ہم پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، اور اس کے ساتھ ہے اس کو اللہ مقام محمود پر فائز کر۔ تو اس سے ایک تو معنی یہ ہے کہ وسیلہ کا نام ہی مقام محمود ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے جس کا نام وسیلہ بھی ہے، جس کا نام مقام محمود بھی ہے، اور وہ ایک ہی شخص کو ملنا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے، اور وہ مقام تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہم اگر دعا کریں گے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرما دے، تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ کریں گے، ہم اپنے اعزاز میں اضافہ کریں گے یہ دعا کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وہ دینا ہی دینا ہے۔ تو مقام محمود اور وسیلہ دو الگ الگ مقام ہیں، یہ ایک ہی مقام کے دو نام ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کے دن کوئی خاص اعزاز ہے، اور اعزاز کا مقام ہے، تعریف کیا گیا مقام، جو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ یہ گویا دنیاوی اور اخروی غلبے کو علامتی طور پر اس طرح سے بتایا گیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ تیرا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ دنیاوی اور اخروی غلبے کی بشارت ہے، اور اس میں ٹول کے طور پر نماز بتائی گئی ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ پھر اور اس کا غلبے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔